اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شہباز گل صاحب کو ارشاد چیمہ صاحب کا سلسلے اور تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے سیٹوں میں تشریف رکھیں. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ قیام کا راستہ و حکام کا آغاز کریں گے. آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑے جناب ارشاد چیمہ صاحب سے تشریف رکھ لی. تنگ مت ہو اے میرے پیمبر، دیتا جا بر بر ساغر، انا آتیناک الکوثر. مر جائیں حاسد جل جل کر. تنگ مت ہو اے میرے پیمبر، دیتا جا بر بر ساغر، انا آتیناک الکوثر. تے پنجابی پیر نصر الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں ہے او ایک سرکار دا بوہا، ہے او ایک سرکار دا بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا. حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوہا. ہے ایک او سرکار دا بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوہا. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کا اندر. نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں. نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. زین الفقراء فقیر بے باک علی، زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم. زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شاہ لولاک علی. ہوتی ہے سمندر، ہوتی ہے موج بھی سمندر کی طرح پاک. زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شاہ لولاک علی. ہوتی ہے موج بھی سمندر کی طرح پاک، معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک علی. اصول دین، جب آپ نے اصل میں تارے چھیڑ دی ہیں، میں عرصے کے بعد میں اپنا من راضی کرنے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے،
اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق پر یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق پر یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ اسے بچا گیا ایک سجدہ شبیر کا، ورنہ نماز اثر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اصل میں آپ کو چند اشعار میں آپ کو پورا دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرے نزدیک جسے کربلا سمجھ آئی ہے اسے دین سمجھ آیا۔ نہ ہی میں ان فرقوں کو مانتا ہوں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں یہ بارگاہ عشق ہے، بے خوف ہو کے آ۔ یہ بارگاہ عشق ہے، بے خوف ہو کے آ، مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاک ہے۔ شکریہ جی۔ میرے خیال میں بہت ہے، اتنا کافی ہے، یا کہ کچھ ذہن میں تقریر اگر میں نے کی تو پھر سارا ٹائم تقریر میں لگ جائے گا، باقی سارے ہاں اچھا۔ اب ذہن میں کچھ اور جو ہے وہ اشعار جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہاں جی تھینک یو سر، محبت ہے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہاں جی، اب میں کوشش کروں گا، چاہوں گا بلکہ کہ اصغر چشتی صاحب آپ محفل شروع ہونے کے بعد نعت پڑھیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پلیز آگے ذرا سا گلوک پڑھے تھا، چار اشعار جو ہے نا پلیز۔ شاید وہ لوگ نہیں ریکویسٹ کی تھی، چلو بسم اللہ میں ادا کوشش کرنا، لفظ کی ادائیگی صحیح ہوئی، بچے گلا خراب۔ رحمت دانی رحمت دانی پاوے خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹیاس امید میری دا کر دے میں بھریا، بوٹیاس امید میری دا کر دے میں بھریا۔ یا فرما دے میں انا تے دل کڑ رستا کیوں کر روے سنبھالا، تھکے دے والے بوتے توں ہاتھ پکڑن والا، چولا پھٹ پھٹ چولا پھٹ پھٹ لیرا ہویا، سیڑ نہیں دینا ترجیح
ملیا جو ملیا سو غلطی آسمان دے جنہ دکھاں وچ جنہ دکھاں وچ اے دل بر راضی لا شالا مرن نویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے لا دیگر ٹل گئی او شاما پیاں تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد تے موت جنا لے جائے تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پیاں جنہ باج ایک پل نہیں سجوں دے او شکلاں یاد نہ رہیاں میاں صاحب دے کلام دی سمجھ آ رہی ہے تساں کی تے مل کے کہہ لو سبحان اللہ کوئی زور نال سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ سجنا باد محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے تے صدا نہ باغی اے بلبل بولے سے صدا نہ باغ بہارا صدا نام پہ حسن جوانے تے صدا نہ صحبت یاراں صدا نام پہ حسن جوانی او رکھ فقیرا دنیا اتے تے ایسا بین کھلون کول ہوئے تے ہسن سارے تے ٹر جاویں تے رون قاضی صاحب میسج دیکھو میاں صاحب دا رکھ فقیرا دنیا اتے تے ایسا بین کھلون کول ہوئے تے ہسن سارے تے ٹر جاویں تے رون تے نہ کر بندیا او میری تے نہ میری نہ تیری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی او ٹیری تے ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو تے گلاں سجن دیاں او مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو تے گلاں سجن دیاں او مٹھیاں نہیں ہے وہ
اس پہ کام کرتے ہیں, ان کی کمپلین کو دوبارہ کھولتے ہیں, اور پھر بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں جو ہونے والی نہیں ہوتی ہمارے کرنے کی. فار ایگزامپل قبضے کا کیس ہے اور وہ پہلے سے عدالت میں ہے, اب اس کو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت کی جو انتظامیہ کی مشینری وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. سسٹم نے امپروو ہونا ہے, بالکل ہونا ہے, اس کو ہمیں اور کرنا ہے. لیکن کیا پہلی حکومتوں سے قبضہ مافیا کے خلاف زیادہ آپریشن ہوئے؟ بالکل ہوئے. اس کے علاوہ اوورسیز کے ساتھ ایک اور ایشو ہوتا ہے. آپ نے کہا آپ نے کوئی بات نہیں کی, میں اصل میں اور تناظر میں بات کر رہا تھا, اب آپ نے سوال اٹھایا تو اس میں بھی بات کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ وہ پاکستان جاتے ہیں, ایک پلاٹ خریدتے ہیں, انہیں 4 سال بعد پتا چلتا ہے کہ اس ٹائم وہ سوسائٹی لیگل تھی, اب وہ انلیگل ہو گئی ہے. اب دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو, دے آر اسٹک بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی. جب خریدا تھا تو وہ لیگل تھی, اب وہ انلیگل ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے 2 مہینے پہلے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا ہائی پاور, جو پنجاب کی, کے پی کے کی, اسلام آباد کی تمام سوسائٹیز کو ریویو کر رہا ہے. جہاں پر چھوٹی موٹی وائلیشنز ہیں اس کے فائن کر کے یا کریکشنز کروا کے, فار ایگزامپل پارک کی جگہ چھوڑنی تھی نہیں چھوڑی, اب آپ کا قصور تو نہیں, آپ نے پلاٹ لیا ہوا تو بلڈر کا قصور ہے, اس سوسائٹی کے اونر کا قصور ہے, اس سے وہ چیز کروا کے اور آپ کی سوسائٹی کو لیگل کرنا. اور جہاں پر قبضہ مافیا نے قبضے کی زمینیں آپ کو بیچی ہوئی ہیں اس کا بھی تدارک کرنا. تو کام ہو رہا ہے, یہ 70 سال کا بگڑا ہوا سسٹم ہے, یہ ٹھیک ہوگا. باقی اوورسیز پاکستانی تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سب سے زیادہ ایک جو پروگریسو لوگ ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی, سب سے زیادہ پوٹینشیل. وہ تو ہر فیلڈ میں مدد کرنے کو تیار ہیں, آل دے وانٹ لیول پلینگ فیلڈ. اور جب قبضہ مافیا کی بات ہو, لا اینڈ آرڈر کی بات ہو, عدالتی سسٹم کی بات ہو, یہ لارجر ریفارمز ہے سوسائٹی. انہی کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان میں درست سمت میں سفر شروع ہو گیا ہے. اب آپ کو اس طرح کی گنڈا گردی پاکستان میں ہوتی نظر نہیں آتی جو پہلے ہوتی تھی, لیکن ابھی ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. بھلے وہ محکمہ مال کے معاملات ہوں, دیوانی مقدموں کا میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اب وہ 1 سے 2 سال کے اندر اندر فیصلے ہوا کریں گے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا ایشو ہے. یہ رہی بات آپ نے بچوں کی کہی, جب آپ کی یونیورسٹیز بہتر ہوں گی پاکستان میں, آپ کے ہاں جاب مارکیٹ کھلے گی, آپ کے ہاں ایک دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھے گی, تو آپ کے بچے بھی پسند کریں گے وہاں جانا, انٹریکٹ کرنا, کیونکہ آپ انہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا کے دے رہے ہیں. زبردستی تو یہاں سے بچوں کو نہیں لے کے جایا جا سکتا, اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ دن رات کوشش کر رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز 6 ہیں اب جن کی رینکنگ اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بہت اوپر گئی ہے. ہم کوشش کریں گے اور یونیورسٹیز کو اس میں لے کے آئیں. اسی طرح میڈیکل کالجز کو اور بہتر اور انٹریکٹیو بنائے دنیا کے ساتھ. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نمل یونیورسٹی بنائی جو اب UK کی ڈگری دے رہی ہے, ہمارا دل ہوگا اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز, اور جو امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایکسچینج پروگرامز شروع ہو گئے, تو پھر آپ کے بچوں کا وہاں آنا جانا ہوگا, یا جاب مارکیٹ جو بہتر ہو رہی ہے وہ ہوگا. ابھی جیسے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, ریور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجو
اس ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ صرف 2 شعر حضور میاں صاحب دے، جب تک بعد پھر چودھری صاحب آندے نے یار میاں صاحب دا کلام نہیں سنایا، 2-4 شعر 2 منٹ۔ فضل تیرے نل اے لوئے تردے نال پھٹیا دے او چڑھ کے، کتے بھی جنت جان محمد، اے لڑ چنگیاں دے پھڑ کے، تے جے میں ویکھاں او عملاں ولے، تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں مولا رحمت تیری، تے بلے تے پائی پائیاں دے او بیلی ہوندے، تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈی